دبا کے رکھو گے جس صبر کو خاموشی سے، وہ زلزلوں کی کسی دن زباں بولے گا۔ اٹھے گی کوئی تو آواز کسی دن بے کسوں کے لیے، زمین چپ رہی تو کیا ہوا، آسمان بولے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور فلسطین کے کچھ حالات اور احادیث بھی۔ ایران کی وصیت فلسطین کے لیے صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ صرف ایران ہی کیوں، ترکی، جارڈن، سعودی عربیہ سمیت لگ بھگ OIC کے ممبرز کا یہی حال ہے۔ آپ نے رات جو حملہ دیکھا، پھسکی بم، وہ فلسطین کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایران نے محض اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایسا کیا تھا کہ ہم سے دور رہو، تم میرا بگاڑو گے تو میں بھی تمہارا بگاڑوں گا، باقی فلسطین کے مدعے پر میری بکواس سنو۔ ایران نے دراصل 4 سال پہلے جنرل سلیمانی جنوری 24 میں سیریا میں 2 جنرل اور پچھلے ہفتے دودواس میں 4 جنرل کو مارے جانے کا بدلہ لیا ہے۔ ایران کا سٹینڈ اسرائیل اور امریکہ کے لیے صاف ہے کہ ہم سے دور رہو، ورنہ ورلڈ وار طے ہے۔ یہی وجہ ہے اسرائیل نے ابھی تک جوابی حملے کی بات تک نہیں کی ہے، نہ ہی امریکہ سیدھے اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف جنگ میں کود رہا ہے۔ امریکہ کا سٹینڈ بھی ابھی تک کلیئر ہے، ہم اسرائیل کو ضرور ڈیفینس کر لیں گے، لیکن اسرائیل کی طرف سے یا ساتھ ایران سمیت کسی دیش پر حملہ نہیں کریں گے۔ اگر ایران کے خلاف امریکہ نے کسی طرح کا حملہ کیا تو روس ایران کی طرف سے میدان میں ہوگا، پھر شاید چائنا بھی، یہ صرف میرا خیال ہے، جس کے ہونے کے امکانات زیادہ ہے۔ عجیب یہ ہے کہ ایران کے خلاف حملے پر روس سمیت باقی کے پیروکار دیش سیدھے جنگ میں حمایتی بننے کی دھمکی دے رہے ہیں، لیکن فلسطین جس پر آلریڈی حملہ ہو رہا ہے، کوئی بھی دیش سیدھے طور پر فلسطین کے سمرتھن میں میدان میں نہیں ہے۔ سچائی یہی ہے، آج فلسطین یتیم ہے۔ مجھے اب نہیں لگتا ہے کہ حماس کو ایران کی کسی بھی صورت میں مدد ملی ہوگی، اس کی وجہ بھگولک استھتی ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ حماس کو ہتھیار پہنچا رہا ہے تو بتائیے کیسے، کس راستے سے، یہ ناممکن ہے۔ آپ نے جو حملہ دیکھا ہے محض کھانا پورتی ہے، اگر پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا جاتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا، جیسے ایران کی طرف سے میزائل اٹیک کو روکنے کی وجہ سے آئرن ڈوم کی بیٹری کولیپس کرنے کی کوشش ہوتی ہے، پھر حماس حملہ کرتا ہے، نتیجہ کچھ اور نکلتا۔ اور اس حالت میں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک فلسطین کا بھلا مشکل ہے۔ OIC سمیت پوری دنیا کی ہمدردی فلسطین کے لیے محض دعاؤں میں ہی ہے، اور یہی نہ برداشت کرنے والا سچ ہے۔ آئیے بڑھتے فلسطین کے کچھ حالات پر اور احادیث پر۔ ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہیں گی اور مجاہدین آتے رہیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہیں گی جو خدا کے حکم پر قائم ہوں گی، موت آنے تک وہ اسی حال پر رہیں گے۔ اس کی مخالفت اور ساتھ کا نہ دینا انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گا، یعنی انہیں اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ زمانے والے کا رویہ کیا ہے اور زمانے والے ہمارے مخالف ہے یا موافق ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت رہیں گی جس کی خدا کی طرف سے مدد ہوتی رہیں گی، جو ان کا ساتھی نہ بنے گا انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ بہقی کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں وہی آج ملے گا جو ان سے پہلوں کو ملا تھا۔ وہ نیکیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے اور فتنے والوں سے لڑیں گے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والے دور میں اس علم کو جاننے والے ہوں گے جو بڑا چڑھا کر بیاں کرنے والوں کی گھٹ بڑھ سے اور باطل والوں کی جھوٹی باتوں سے اور جاہلوں کی منمانی مطلبوں سے اس کو پاک کرتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد ایسا شخص بھیجتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا۔ ابو داؤد۔ خدا کا یہ وعدہ دوسرے وعدوں کی طرح پورا ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اگر حق کہنے والے اور اس پر زمانے والوں کی جماعت پہلے دین سے آج تک باقی نہ رہتی تو فتنے پیدا کرنے والے معجلہ بدعتی نبوت کے دعوے دار، دنیا میں سدھار کا دعویٰ کرنے والے، حدیث کے انکاری،
قرآن کی نئی تفسیر گڑھنے والے، دین کو بدل کر رکھ دینے والے صوفی لوگ فتنے کے ماہر اور حدیث کے عالم ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمان کبھی ختم نہ ہوں گے۔ حضرت صیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خدا سے دعا کی کہ میری ساری امت کو عام قحط کے ساتھ ہلاک نہ کرے اور ان پر کوئی دشمن غیروں سے مسلط نہ کرے جو ان سب کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ میں تم کو یہی وعدہ دیتا ہوں کہ تمہاری امت کو عام کال سے ہلاک نہ کروں گا اور ان پر غیروں میں سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کروں گا جو ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دے، اگرچہ تمام زمین پر بسنے والے ہر طرف سے جمع ہو جائے۔ تو ناظرین، اس دین کے بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔